पता आले नस्ब इसीलिए तो दरूद सलाम है। इस्लाम जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, कुरान जिंदा है, कुरान जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, इस्लाम जिंदा है कि हर मोमिन के इस्लाम जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, कुरान जिंदा है, कुरान जिंदा है, इस्लाम जिंदा है। अगर सुनने का मिजाज है तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। कि कुफर के सीने पे परचम इस्लाम का हम लहराएंगे। हज़रत हमारा और आपका ईमान बोलता है कि हम मजहब इस्लाम का परचम जहां चाहेंगे वहां लहराएंगे। ये हौसला और ये ताकत और ये पावर हमें करबला के मैदान से इमाम हुसैन ने दिया है। तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि कुफर के सीने पे परचम इस्लाम का हम लहराएंगे। कुफर के सीने पे परचम इस्लाम का हम लहराएंगे। आज जो आए मसलक पे तो आज जो आए मजहब पे तो बातिल से टकराएंगे, बातिल से टकराएंगे। कुफर के सीने पे परचम इस्लाम का हम लहराएंगे। आज जो आए मसलक पे तो बातिल से टकराएंगे, बातिल से टकराएंगे। तो मेरे दिल में इस्लाम जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, कुरान जिंदा है, कुरान जिंदा है, इस्लाम जिंदा
سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دو شعر اور ہے پڑھ دیا جائے. سننا چاہتے ہیں تو بول دیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور تھوڑا مچل کے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک شعر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں. حضرت بلال نبی پر جب ایمان لائے تو اس وقت کسی کافر کے یہاں وہ غلام تھے. حضرت بلال جب ایمان لائے تو وہ کافر بہت ستاتا تھا ایمان لانے کی وجہ سے. مگر بلال نے کہا کہ ارے نادان، تم ایمان کی وجہ سے مجھے ستا رہے ہو. تم مجھ پر جتنا ظلم ڈھاؤ گے اتنا ہی زیادہ میرا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا. سبحان اللہ. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اذان دیتے تھے. اور اذان دینے والوں کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ کل میدان محشر میں اس کی گردنیں لمبی ہوں گی اور چہرہ سورج کی طرح چمکے گا. سبحان اللہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اذان دینے میں اتنا زیادہ ثواب ہے کہ لوگ سمجھ لیں تو لاٹھی اور ڈنڈا نکال لے گا اور مارا ماری کر لے گا کہ ہم اذان دیں گے، ہم اذان دیں گے. اتنا بڑا مرتبہ ہے. تو میرے دوست بزرگ ایک جگہ اسی طریقے سے میں بتا دیا کہ اذان دینے میں اتنا مرتبہ ہے کہ لوگ سمجھ لیں تو لاٹھی نکال لے گا. تو کل صبح ایک تھا ویسے ہی چیز کھوپڑی آدمی ڈنڈا لے کر دیا کہ کوئی اذان دے گا تو صحیح اس کو گردہ اڑا دیں گے. مگر میرے دوست اور بزرگوں، ایمان کے ساتھ حضرت بلال کا اتنا بڑا مرتبہ تھا. بلال کالے تھے، اس کا بدن کالا تھا چونکہ حبشہ کے رہنے والے تھے. ویسٹ انڈیز کے لوگ گورا نارا ہوتا ہے، بالکل کالا کلوٹا ہوتا ہے. اسی طرح کے حبشہ جو ہے اسی علاقے میں ایک جگہ کا نام ہے. وہاں کے لوگ سارے لوگ کالے کلوٹے ہوتے ہیں. مگر چہرہ کالا تھا، دل سورج سے بھی زیادہ روشن تھا، چاند سے بھی زیادہ منور تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلال تجھے تیرا نبی چاہتا ہے اور جنت میں بلال تو اپنے نبی کے قریب میں رہو گے. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ سینے پہ بھاری پتھر ہے، جلتی ریت پہ لیتے ہیں. سینے پہ بھاری پتھر ہے، جلتی ریت پہ لیتے ہیں. پھر بھی حضرت بلال اسود، پھر بھی حضرت بلال اسود کفاروں سے کہتے ہیں، کفاروں سے کہتے ہیں. سینے پہ بھاری پتھر ہے، جلتی ریت پہ لیتے ہیں. پھر بھی حضرت بلال اسود کفاروں سے کہتے ہیں، کفاروں سے کہتے ہیں کہ میرے دل مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت جشن غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک شعر امام حسین کی بارگاہ میں. محرم کے مقدس مہینے میں ہم سب امام حسین کا نام کا نعرہ لگاتے ہیں. معلوم ہے جب یزیدیوں نے امام حسین کے سر کو جسم سے الگ کر دیا، امام حسین کے سر کو یزیدیوں نے جب بدن سے الگ کر دیا. آپ حضرات سنیں، بغور سنیں. آج ذکر غوث الورا ہوگا انشاءاللہ. دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں اور تھوڑا تاریخ غوث الورا کو سماعت کریں. امام حسین کے سر کو جب یزیدیوں نے جسم سے
الگ کر دیا، اور یزید کربلا کے میدان میں حاضر نہیں تھا، وہ ملک شام میں بیٹھا ہوا تھا، اور جب سر کو بدن سے الگ کر دیا امام حسین کے، اور یزیدی لوگ میری ماں باپ نے تھوڑا سا خاموشی کا ماحول پیدا کریں، اس لیے کہ آپ لوگ بولتے تو مجھ کو ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک بادشاہ تھا، وہ اعلانس کروا دیا تھا پورے علاقے میں کہ جو سب سے بڑا جھوٹا ہوگا اس کو میں سب سے زیادہ انعام دوں گا۔ کیا کہا تھا؟ جو سب سے بڑا اس علاقے کا جھوٹا آدمی ہوگا، جھوٹ بولے گا، اس کو میں سب سے بڑا انعام دوں گا۔ تو آئے بڑے بڑے جھوٹے لوگ علاقے کے، چونکہ انعام لینا تھا صرف بادشاہ کی یہاں سے، اور 2-4 ہزار کی بات تو ہے نہیں، وہاں سمجھیے کہ ہزاروں ہزار پیسہ ملتا تھا بادشاہ کی۔ آئے بڑے بڑے جھوٹے لوگ آئے، ان میں سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، میں نے آج دریا میں آگ لگتے ہوئے دیکھا۔ کیا کرے، ہو سکتا ہے یار، پیٹرول چھڑک کر کے بھی پانی میں آگ لگا سکتا ہے، یہ کوئی بہت بڑا جھوٹ نہیں ہے۔ دوسرا آیا، کہا کہ میں ایک آدمی کو کنواں کے پانی میں بالکل کھڑا دیکھا۔ کہا کہ یہ بھی اتنا بڑا جھوٹ نہیں ہے۔ ایک ایک دم بوڑھا آیا، بڑا تجربہ کار تھا۔ بوڑھے لوگ، تجربہ کا علم عمر سے ہوتا ہے، کتاب سے نہیں، یعنی پبلک سٹی میں آپ جتنا رہیں گے اتنا زیادہ آپ کا تجربہ ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی امام لیجئے تو تھوڑا تجربہ کار لیجئے، مطلب 2-4 سال کا اسے ایکسپیرینس ہوگا تب وہ سارا سسٹم کو سمجھے گا۔ اور بڑی بڑی مسجدوں میں اکثر بیشتر امام کو ڈھونڈتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 2-4 سال کہیں نماز پڑھائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ 2-4-5 سال نماز پڑھائے رہے گا تو اس کے اندر تجربہ رہے گا، عوام سے کیسے ملنا ہے۔ اسی لیے تجربہ کا علم جو ہوتا ہے، ایکسپیرینس کا جو علم ہوتا ہے، وہ کتاب سے نہیں بلکہ عمر سے ہوتا ہے، سماج میں رہنے سے ہوتا ہے۔ تو ایسے ایک بوڑھا تھا، بالکل لاٹھی ٹیکتے ہوئے آیا کہ چلو جھوٹ بولنے کے لیے بادشاہ کے یہاں جانا ہے اور جا کر کے اسے انعام لینا ہے۔ کیا لینا ہے؟ انعام۔ تو وہ بھی بوڑھا جو تھا بڑا چلاک تھا، اور وہ ایسا جھوٹ بول اپنے سامنے لایا کہ اس کو کچھ سچ مان ہی نہیں سکتا۔ کہا کہ کیا ہے؟ تو بادشاہ سلامت، یہ سارے جھوٹے لوگ بیان کیے لیکن آپ نے قبول نہیں کیا۔ ایک میں بات بتاتا ہوں کہ ایک جگہ پہ میں دیکھا کہ وہاں پہ 10 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی اور 10 کو میں خاموش دیکھا، 10 کو میں خاموش دیکھا۔ کہا کہ یہ بوڑھا بہت بڑا جھوٹا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ 10 عورتیں بیٹھی ہو اور وہ خاموش ہو۔ اگر بولنا ہے تو ذکر رسول کریں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، آپ کے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ ہوگا، آپ کے ایمان و عقیدہ تازہ ہوگا۔ میری فاطمۃ الزہرا جو اللہ کے رسول کی پیاری بیٹی تھی، وہ بھی بولتی تھی، تو کیا بولتی تھی؟ وہ قرآن کی آیت بولا کرتی تھی، اللہ اکبر کہا کرتی تھی، سبحان اللہ کہتی تھی، الحمدللہ کہتی تھی، ادھر ہاتھوں سے اپنے بیٹے حسن و حسین کا جھولا بھی جھلاتی تھی، اور اپنی زبان پاک سے کلمہ طیب بھی پڑھتی۔ سبحان اللہ بولے تو سبحان اللہ بولے، الحمدللہ بولے، جس سے آپ کے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ بھی ہوگا اور حضرت فاطمۃ الزہرا کے کنیزوں میں آپ کا شمار بھی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میں کہہ رہا تھا حضرت امام حسین، ان کے سر کو جب یزیدیوں نے جسم سے بالکل الگ کر دیا، جسم الگ ہے، سر الگ ہے، اور ان کے سر پاک کو یزیدی بھالے پر رکھ کر کے یزید کے پاس لے کر جا رہا تھا، لیکن میرے امام حسین کا سر ہے، جو امام ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہ آگے ہی ہوتا ہے۔ امام حسین کے سر کو لے کر یزیدی جب آگے آگے چل رہے تھے تو اس وقت بھی امام حسین کے سر سے اور ان کی زبان سے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کی صدائیں آ رہی تھی۔ بول دیجیے تو شعر ملاحظہ فرمائے کہ قافلہ ملک شام چلا جب، قافلہ ملک شام چلا جب، ساتھ یزیدی لشکر تھا، قافلہ ملک شام چلا جب، ساتھ یزیدی لشکر تھا،
محو تلاوت نیزے پر بھی محو تلاوت نیزے پر بھی حسین اعظم کا سر تھا حسین اعظم کا سر تھا چونکہ امام حسین کا سر قرآن مقدس کی آیت سے ان کی زبان سے آواز بلند ہو رہی تھی، یزیدی سوچنے پہ مجبور ہو گئے، اس لیے شاعر کہتا ہے کہ قافلہ ملک شام چلا جب ساتھ یزیدی لشکر تھا، محو تلاوت نیزے پر بھی حسین اعظم کا سر تھا حسین اعظم کا سر تھا تو نام سنا سے نام سنا